اس کتاب کا نام ہے جناب تذکرۃ الرشید. کتاب کا نام کیا ہے جی؟ یہ تذکرۃ الرشید. یہ تذکرۃ الرشید مولوی حسین علی وہاں بچنا جو مرشد علامہ عنایت شاہ بخاری کے، ان کے پیر و مرشد مولوی رشید احمد گنگوئی، ان کا یہ تذکرہ ہے جس کو ان کے خلیفہ مولوی محمد عاشق الہی صاحب نے تصنیف کیا ہے. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے مشورے شامل ہے اس کے اندر. نہایت مرکزی مستند کتاب ہے ان حضرات کی جو توحید والا اپنے آپ کو کہتے ہیں. لکھا ہے یہاں پر مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کا ایک ملفوظ لکھا ہے کہ مسکرا کر ارشاد فرمایا. کس نے؟ رشید احمد گنگوئی. مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ میاں ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. میاں ضامن علی جلال آبادی کس میں؟ یہی توحید ان کی، خالی دروازے والوں کی، ان کی توحید میں غرق. اور کس توحید میں غرق تھے؟ عبد الرسول. صفحہ نمبر 242 ہے. تذکرۃ الرشید کی جلد دوسری ہے. حوالہ غلط ہو تو 5 لاکھ روپے انعام نقد انعام. اور اگر حوالہ صحیح ہو تو اگر دل کے اندر غیرت ایمان ہے تو پھر صرف اتنا مطالبہ ہے کہ گاندھی دروازہ اینڈ کمپنی سارے کے سارے دیوبندی دھرم کے اوپر پیشاب کر کے سچے پکے اہل سنت و جماعت بریلوی کے مذہب کی طرف توبہ طائب ہونے کا اعلان کریں. ہم اپنے نبی کے انسان نبی کے رسول نبی کے رسول نبی کے. یہ میاں ضامن علی جلال آبادی علماء دیوبند کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے اور پیر تھے. آج کل پیروں کا مذاق اڑا کے یہ لوگ اپنی محفلیں سجاتے ہیں. ایسی باتوں سے محفلیں گرم رکھتے ہیں پیروں کا مذاق کر کے. یہ پیر تھے علماء دیوبند کے اکابر میں سے، اور بقول مولوی رشید احمد گنگوئی توحید الہی میں غرق تھے. اتنے توحیدیے تھے کہ توحید میں ڈوبے ہوئے. ایک بار ارشاد فرمایا. کس نے؟ گنگوئی صاحب نے، رشید احمد گنگوئی صاحب نے، کہ ضامن علی جلال آبادی کی، میاں جی ضامن علی جلال آبادی کی، پوری توجہ، جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. رنڈیاں کنجریاں، پیشہ ور کنجری بہت ساری مرید تھی دیوبندیوں کے اس بزرگ. ایک بار یہ حضرت سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں دورہ فرمانے کے لیے تشریف، پیر مریدوں کے پاس دورہ کرنے جاتے ہیں نا، تو جیسا مرید ہو اس کے گھر میں پھر قیام کرنا پڑتا ہے. تو ایک رنڈی کے گھر میں انہوں نے قیام فرمایا. سب مریدنیاں اپنے پیر میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. توحید کی بات آنے لگی ہے. سنی، میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ اتنی اداسی، فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا کہ میاں صاحب ہم نے اس سے بتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت روح سیاہ ہوں. بات تو سچی تھی ہے جی. میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا
बी तुम क्यों नहीं आई थी? उसने कहा कि हजरत रूसियाई की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूं। उसकी बात सही थी, उसकी बात सही थी, शर्म थी, हया थी आंखों के अंदर, चाहे कंजरी थी, कसबी ख्वाहिशा थी, लेकिन आंखों के अंदर इतनी हया थी कि किसी अल्लाह वाले को देखना ऐसी रूसियाई की हालत में मुनासिब नहीं है। चुनाचे मियां साहब बोले, बी तुम शर्माती क्यों हो? बी तुम क्यों? किस बात पर? दूसरे पर। वो जो पेशा करती है उस पेशे पर शर्माती क्यों? आगे सुनो। करने वाला कौन और कराने वाला कौन? क्या करने वाला? रंडी का पेशा। करने वाला कौन और करने और कराने वाला कौन? वो तो वही है, वो तो ही दे, वो तो ही दे। नस्ल कुफर कुफर नबाशत, ये इनकी किताब मेरे सामने। तो बरीद खयानत कोई साबित कर दे तो 5 लाख रुपया इनाम। ये इनके बुजुर्ग की तौहीद है जी, बने फिरते हैं बड़े तौहीद, ये तौहीद के चैंपियन। ले जाए ऐसी तौहीद को जहन्नम में। माअल्लाह। देवबंदी पीर ने क्या कहा कि भी तुम शर्माती क्यों हो? ये अपनी रूसियाई से, रंडेपन से, रंडेपन के करतूतू से। करने वाला कौन, कराने वाला कौन? वो तो वही है। मतलब है फिर तुम्हें शर्म करने की क्या जरूरत है? रंडी ये सुनकर, रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर कहा, ला हौला वला कुव्वता, अगरचे मैं रूसिया और गुनाहगार हूं, मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। और मैं कहता हूं वो रंडी जी जिंदाबाद, वो रंडी जी जिसने अल्लाह पाक की तौहीद की ये गुस्ताखी करने पर कि रंडीपना, ज़िनाकारी, बदकारी करने वाले भी मादल्ला वही है और कराने वाला भी वही है, तुम क्यों शर्माती हो? मादल्ला ऐसी बात कहने वाले पीर के मुंह पर पेशाब करना उसने अपने पेशाब की बेदबी समझा। जो बंदी पीर के मुंह पर पेशाब करना अपने पेशाब के लिए बेदबी का बायस समझा। इनसे तो वो रंडी अच्छी थी। ये है जनाब वाला, ये तौहीदी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें